رمضان کا مہینہ نصیب فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی ہم پر تکمیل فرمائے، اس کے اخیر تک ہمیں پہنچائے اور اس مہینے سے پورا فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس مہینے میں قرآن نازل ہوا اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن کتاب ہدایت ہے، رہنما کتاب ہے۔ یہ انسانی زندگی کے جتنے مسائل اور معاملات ہیں ان سب میں رہنمائی فراہم کرتی ہے، اور ایسی رہنمائی کہ دنیا بھر میں اس رہنمائی کے مقابلے کی کوئی رہنمائی موجود نہیں۔ اور پھر یہ بھی بتایا یہ کتاب ہے کتاب ہدایت، لیکن بعض لوگوں کو اس کتاب کے ذریعے اللہ تعالیٰ گمراہ بھی کر دیتا ہے۔ بعض لوگوں کی قسمت ایسی خراب ہوتی ہے، ان کے اعمال ایسے خراب ہوتے ہیں اور ان کی سوچیں ایسی برباد ہوتی ہیں کہ اس کتاب ہدایت ہونے کے باوجود بھی اس کتاب کو وہ پڑھتے ہیں اور گمراہ ہوتے ہیں۔ بس اس برے انجام سے بچنے کے لیے ہمیں اللہ کی پناہ حاصل کرنی چاہیے کہ یا اللہ اس کتاب کو جیسے تو نے کتاب ہدایت کے طور پہ اتارا ہے، ہمیں اسی طرح اس کتاب سے ہدایت نصیب فرما، اور ہدایت دیتے دیتے کہاں تک کہ یہ کتاب ہمیں جنت میں داخل کروا دے۔ پھر اس میں ایک اور آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ان الفاظ کے استعمال سے منع کیا ہے جو الفاظ بذات خود تو ٹھیک ہے، لیکن ان الفاظ کا استعمال یہودی نبی علیہ السلام کی شان میں گستاخی کے طور پر کرتے تھے۔ لفظ بذات خود خراب نہیں تھے، لیکن یہود کی بدعملیوں، ان کی نیتوں کی خرابی کی وجہ سے انہوں نے کیا کیا، ان الفاظ کو اس طرح سے زبان کو مروڑا دے کے پڑھتے تھے کہ ان الفاظ سے نبی علیہ السلام کی گستاخی کا مفہوم پیدا ہوتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو منع کر دیا کہ یہ الفاظ تمہیں بولنے نہیں، لا تقولوا راعنا، اور راعنا کے الفاظ کو مروڑتے تھے اور اس کا مفہوم بدل جاتا تھا۔ اللہ نے کہا چونکہ یہ استعمال یہودیوں کی پلید ذہنی کی وجہ سے مشکوک ہوئے، لہذا تم نے یہ الفاظ استعمال نہیں کرنا۔ کیا الفاظ استعمال کرنے سے وہ اللہ سے بولنا ہے جس میں پیغمبر اسلام علیہ السلام کی گستاخی کا کوئی امکان رہے گا۔ تم نے کہنا ہے انظرنا، جس طرح مرضی زبان کو مروڑا دے رہے۔ اب یہاں سے سبق ہمیں کیا ملتا ہے کہ جب یہودیوں کے استعمال کیے ہوئے الفاظ جن سے وہ غلط مطلب نکال سکتے ہیں اور نکالتے بھی ہیں، لفظوں میں خرابی نہیں ہے، یہود کے دماغ کی خرابی، ان کی سوچوں کی نیتوں کی خرابی کی بنا پر ان الفاظ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع فرما دیا ہے۔ تو یہود و نصارہ کی جو تہذیب ہے، ان کا جو طور طریقہ ہے زندگی کا، ان کا جو رہن سہن ہے، بڑا اس کی پیروی کرنے اور نقالی کرنے کی ہمارے لیے گنجائش باقی رہتی ہے نہیں رہتی کسی معاملے میں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آگے چل کر، ابھی اگر یہود و نصارہ کی تم خوشنودی چاہتے ہو نا کہ یہود و نصارہ خوش ہو جائے، راضی ہو جائے، اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ تم اپنی ملت چھوڑ کر ان کی ملت کی پیروی کرنے لگو۔ دو چار باتیں نہیں، ہر چیز میں تم نے ہر معاملے میں تھوڑی سی غیرت کا مظاہرہ کرنا، غیرت ایمانی، غیرت اسلامی، حمیت دینی کا مظاہرہ کرنا ہے،
ان کی کوئی بات، کوئی چیز، ان کے الفاظ، ان کے بولے ہوئے جملے تم نے لینے ہی نہیں، چلے جائے کہ کسی بھی زندگی کے معاملے میں، سیاسیات میں، معیشت میں، اقتصادیات میں، معاشرت میں، رہن سہن میں، زندگی کے عام طور طریقوں میں تم ان کی پیروی کرنے لگے۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی نقالی کرے گا وہ انہی میں سے شمار ہوگا۔ آج کل جو اخباروں کے ذریعے حکومتیں اب اس معاملے میں ہم دیکھتے ہیں، اپنے بچپن کو کوئی دیکھے تو اس کے مقابلے میں آج حکومتیں زیادہ دلیر ہو گئی ہیں اور سب دنیا لگی کیا وہ ان کے تہواروں پر ان کو مبارکباد پیش کرتے ہیں، سیلیبریشن کرتے ہیں، خوشی کا ان کے ساتھ مظاہرہ کرتے ہیں۔ وہ بھی تو ہماری عیدوں پر ہمیں مبارکباد کہتے ہیں، تو ہم کوئی ریجڈ تھوڑے ہیں، ہم جہاں پسند تھوڑے ہیں، ہم کھلے براڈ مائنڈ ہیں، صاف ستھرے ذہن کے، کشادہ ذہنی کے مالک ہیں۔ اپنے دین سے جس کو پیار ہوگا، جس کو اللہ کے ساتھ پیار ہوگا، جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار ہوگا، جس کو اپنے قرآن کے ساتھ پیار ہوگا، وہ کبھی بھی وہ ان کا جو عیدوں کے تہوار ہیں، ان کے دیگر مذہبی تہوار ہیں، وہ یہودیوں کے ہوں، وہ عیسائیوں کے ہوں، وہ ہندوؤں کے ہوں، وہ سکھوں ہوں، کبھی کسی کو اس کے تہوار پر ان کو مبارکباد نہیں کہہ سکتے۔ اللہ تعالیٰ یہ ایسا کرتا ہی نہیں ہے۔ مبارک کا مطلب ہوتا ہے، امام راغب الاصفہانی رحمہ اللہ نے کہا برکت اصل میں خیر الہی کو کہتے ہیں، اللہ کی نازل کی ہوئی بھلائی کو کہتے ہیں۔ وہ کافروں پر اللہ اپنی بھلائی نازل کرے گا کسی بھی صورت میں؟ اللہ تعالیٰ میں تو یہ غیرت موجود ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ غیرت موجود تھی، صحابہ میں یہ غیرت اپنے دین کی موجود تھی۔ صحابہ کرام نے نبی علیہ السلام سے غیرت سیکھی، اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے صحابہ کرام کی تربیت فرمائی اور ان میں دینی غیرت موجود تھی۔ لیکن آج حمیت نام تھا جس کا، گئی تیمور کے گھر سے۔ آج غیرت دینی ہماری زندگیوں سے خارج ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں غیرت دینی سمجھنے اور ہر موقع پر اس کا اظہار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہود و نصارہ اور جتنے بھی غیر مسلم ہیں ان کی نقالی کرنے سے محفوظ فرمائے اور ہمیں کتاب و سنت کی پیروی کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔